بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریز۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت اور فلاح کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں وحی کے ذریعے سے کتاب عطا فرمائی اور وحی ہی کے ذریعے سے سنت عطا فرمائی۔ کتاب اور سنت دونوں منزل من اللہ ہے۔ جس طرح کتاب اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج فتنہ انکار حدیث ایک نئے انداز سے حملہ آور ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو براہ راست سنت رسول کی تشریعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سنت کے وجوب کا اقرار کرنے کے باوجود سنت سے گریز اور فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے احادیث پر مختلف اعتراضات کر کے ذخیرہ احادیث کو مشکوک اور ناقابل اعتماد ٹھہرانے کی مذموم کوششوں میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی صف میں وہ علماء بھی شامل ہیں جو بظاہر تو منکرین حدیث میں سے نہیں، لیکن ان کا عمومی ذوق انکار حدیث کا شاخسانہ ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ منکرین حدیث کے معاون اور دست و بازو ہیں۔ یہی لوگ امت کے لیے آستین کے سانپ ہیں۔ اسی ضمن میں ان علماء کی سیاہکاریاں بھی باعث شرم و عبرت ہیں جنہوں نے مذہبی و گروہی تعصب اور اندھی تقلید کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے باقاعدہ اصول وضع کر رکھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ عظیم فتنے اور انتشار میں مبتلا ہے۔ منکرین حدیث نے انکار حدیث کا عظیم فتنہ کھڑا کر کے دین اسلام کے خلاف سنگین ترین سازش کا ارتکاب کیا ہے۔ شاید ہی کوئی فتنہ اس قدر شدید ہو جس نے دین اسلام کی بنیاد شریعت کا سرچشمہ اور ماخذ اساسی پر حملہ کر کے پورے دین کو گرانے کی ناکام کوشش کی ہو۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس امر کی ضرورت ہے کہ عمل بالقرآن والحدیث سے وابستہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اہل ایمان اور خصوصاً علماء حق اس فتنے کے سد باب کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری بھی انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کے علمبردار ہیں۔ اگر یہ لوگ حدیث کی مدافعت کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر اس کام کو اور کون لوگ کریں گے؟ اس اہم فریضے میں ذرہ برابر کوتاہی بھی حرام ہے۔ اسی اہم فریضے کی ادائیگی کی کوشش میں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان نے 8 حصوں پر مشتمل حدیث سیریز تیار کی ہے، جس میں کوشش کی گئی ہے کہ حدیث کے متعلق تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے اور خصوصاً منکرین حدیث کے باطل اور لغو اعتراضات کا تشفی بخش جواب بھی دیا جائے۔ ان 8 حصوں میں بعض جگہ کچھ مکالمے شامل کیے ہیں جو فقط سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہم اس سیٹ کی تیاری کے لیے الفوظ اکیڈمی اسلام آباد کے ذمہ داران جناب خلیل الرحمان چشتی اور جناب محمد خان منہاج صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کے لیے بنیادی مسودہ فراہم کیا۔ حدیث سیریز میں حدیث کی شرعی حیثیت، حدیث و سنت کا دائرہ کار، اصول حدیث، خبر واحد حجت ہے، اقسام حدیث اور ائمہ محدثین، فتنہ وضع حدیث، روایت حدیث کی تاریخ اور محدثین کے حالات زندگی، اور منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات جیسے اہم اور علمی موضوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے حدیث سیریز کا پہلا حصہ، حدیث کی شرعی حیثیت۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔
لو بھائی، پروفیسر ظفر اقبال صاحب آ گئے۔ ابو آپ نے بتایا نہیں پروفیسر ظفر اقبال انکل کون ہیں؟ پہلے کبھی ذکر سننے میں نہیں آیا۔ بات یہ ہے بھائی، یہ میرے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو ہیں۔ کالج کے زمانے تک ہم کلاس فیلو رہے۔ بس یوں سمجھ لو میرے سب سے زیادہ قریبی دوست یہی ہیں۔ اور یہ امریکہ کس سلسلے میں گئے تھے؟ اپنے دفتر کی طرف سے گئے تھے۔ انجینئر ہیں نا، بہت سے ملکوں میں جانا پڑتا ہے انجینئر حضرات کو۔ میں سمجھ گیا، تو اب یہ کچھ دن ہمارے ہاں ٹھہریں گے؟ ہاں، 10 دن ہمارے ہاں قیام کریں گے، پھر اپنے شہر چلے جائیں گے، اور ایسا میری درخواست پر کر رہے ہیں۔ لو تمہارے انکل آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے دوست ظفر اقبال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر ابراہیم۔ یہ اس طرف، میرے بچے بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ماشاء اللہ، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں بھائی آپ سب کے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، ہر طرح خیریت ہے۔ آئیے، گاڑی اس طرف کھڑی ہے۔ انکل، یہ آپ کے ہاتھ میں کتاب کیسی ہے؟ او یہ کاشف بیٹے، یہ حدیث کی کتاب ہے، ریاض الصالحین۔ حدیث کی کتاب؟ ہاں بھائی، حدیث کی کتاب۔ کیوں، کیا ہوا؟ او سمجھا، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری یا صحیح مسلم کیوں نہیں، صحاح ستہ میں سے کوئی کتاب کیوں نہیں، یہی سوچ رہے ہیں نا آپ؟ جی نہیں، یہ بات نہیں۔ یہ بات نہیں، تب پھر کیا بات ہے؟ کیا آپ دوران سفر اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہے ہیں؟ ہاں بالکل، کیوں، کیا بات ہے؟ آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی آپ نے؟ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں؟ کیا مطلب؟ کاشف بیٹے میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کاشف، ایسی باتیں ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی، گھر چل کر کرنا۔ آپ کے انکل یوں بھی تھکے ہوئے ہیں، پہلے کچھ آرام کریں گے، آخر یہ ہمارے ساتھ 10 دن گزاریں گے۔ اس موضوع پر خوب جی بھر کر باتیں کرنا۔ جی نہیں۔ کیا مطلب جی نہیں؟ کیا جی نہیں؟ اب میں گھر پہنچ کر آرام نہیں کروں گا، کاشف بیٹے سے اس موضوع پر ان کا نقطۂ نظر سنوں گا۔ ویسے جو بات کاشف نے کہی، کیا آپ سب بھی اسی کے قائل ہیں؟ جی بالکل، ہم سب کا یہی موقف ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ بات ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ خوب، لیکن اس طرف معاملہ الٹ ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے بھی اس موضوع پر بہت مطالعہ کیا ہے، اور میرا نقطۂ نظر آپ لوگوں کے بالکل الٹ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ احادیث کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ہمیں اس زندگی میں قدم قدم پر احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا پتہ ہمیں احادیث سے چلتا ہے۔ اور 1 منٹ پروفیسر صاحب، یہ باتیں کار میں تو ختم ہوں گی نہیں، یہ تو بہت طویل موضوع ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دینا پسند کروں گا کہ ہمارے کچھ دوست عالم ہیں، یہ سب باتیں ہم نے انہی سے سیکھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، مطلب یہ کہ ہم اس میدان کے ماہر نہیں ہیں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم انہیں بلا لیں گے، پھر آپ ہمارے سامنے ان سے یہ بحث کیجیے گا، ہم غور سے سنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم جان لیں گے کہ اس معاملے میں درست راستے پر کون ہے۔ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ خطرناک؟ ہاں، خطرناک، لیکن آپ اپنے ان علماء کو ضرور بلائیں، ہم بہت اچھے ماحول میں بات چیت کو کسی نتیجے تک لے جائیں گے۔
इंशाअल्लाह। لیکن یہ معاملہ خطرناک کیسے ہے؟ اللہ نے چاہا تو میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ لیجئے ہم پہنچ گئے۔ پہلے ہم کھانا کھائیں گے، پھر آپ کچھ دیر آرام کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے اور میں ان حضرات کو لے آؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن انکل، ہاں ہاں کہیے بیٹے، رک کیوں گئے؟ انکل وہ ٹھہرے عالم لوگ آسانی سے اس مسئلے پر بات چیت کر لیں گے۔ آپ ہیں پروفیسر اور انجینئر، آپ بھلا ان سے کیسے بات کر سکیں گے؟ تم آپ اس الجھن میں ہیں۔ بلانے کو میں بھی 2-4 عالموں کو یہاں بلا سکتا ہوں، لیکن اس طرح یہ معاملہ مناظرے کی صورت اختیار کر لے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ مناظروں میں عام طور پر بس دوسرے فریق کو نیچا دکھانا ہی مقصد رہ جاتا ہے، اصل بات طے نہیں ہو پاتی۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں نے اس موضوع پر خوب مطالعہ کیا ہے، میں بہت آسانی سے بات کر سکتا ہوں۔ اپنے علماء کرام سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کی وجہ ہے۔ کیا مطلب اس کی وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے میرے چند دوستوں نے اس معاملے میں الجھا دیا تھا، پھر میں الجھتا ہی چلا گیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے مولانا عبد الرحمان کا۔ میں نے ان سے ملاقات کی، اپنی الجھن ان کے سامنے رکھی، پھر انہوں نے مجھے کتنے ہی دن تک اس موضوع پر لیکچر دیے، بہت سی کتابیں بھی دیں۔ میں نے بار بار ان کتابوں کو پڑھا۔ اب تو جیسے میں ان کتابوں کا اچھا بھلا عالم بن گیا ہوں، دوسروں سے اس موضوع پر کھل کر بات کر لیتا ہوں، اور مجھے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ ہی لیں گے کہ میں ان سے کس طرح کھل کر بات کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیجئے وہ آ گئے، پروفیسر جاوید اور پروفیسر پرویز صاحب۔ آئیے مولانا، آپ بالکل درست وقت پر آئے، ان سے ملیے۔ یہ ہیں میرے قریبی دوست پروفیسر ظفر اقبال صاحب، اور ظفر اقبال صاحب یہ ہیں پروفیسر جاوید صاحب اور پروفیسر پرویز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ ہے؟ وہی پرانا مسئلہ ہے۔ ہمارے دوست پروفیسر ظفر اقبال صاحب کا خیال بھی یہی ہے کہ احادیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، مطلب یہ کہ پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہ بات ہم قرآن ہی سے ثابت کر سکتے ہیں۔ گویا آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ اپنا یہ موقف قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، مناظرہ نہیں ہوگا، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے احادیث کی ضرورت نہیں؟ دیکھیں، وہی سے مراد صرف قرآن ہے، نہ کہ احادیث۔ دوسری بات، قرآن میں ہے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے، جبکہ احادیث کا یہ درجہ نہیں، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 19 میں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو متنبع اور خبردار کروں، اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے۔ اور جناب، سب سے پہلے قرآن ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ قرآن کے مطابق کوئی چیز ہوگی تو ہم اسے تسلیم کریں گے، ورنہ نہیں۔ آپ خود بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی؟ اور کیا اس کا ثبوت قرآن میں ہے؟ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن کی طرح احادیث کی کتابت کا فوری اہتمام کیا گیا تھا؟ احادیث کی تمام کتابیں تو دوسری اور تیسری صدی میں لکھی گئیں،
مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی طرح احادیث کی کتابت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ احادیث کے مجموعے آج بھی تحقیق کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، جبکہ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، قرآن کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا گیا ہے، لیکن احادیث نبوی کو کیوں ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ حدیث کی سندوں پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے، جبکہ احادیث کو روایت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے سنا؟ صاف ظاہر ہے قرآن اور صرف قرآن ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، اس لیے قرآن یقینی ہے، جبکہ احادیث ہم تک خبر واحد کی صورت میں پہنچی ہیں، اس لیے یہ یقین کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ ظنی ہے۔ دینی معاملات میں ظنی دلائل حجت نہیں بن سکتے، پھر محدثین بھی تو اخبار آحاد کو ظنی ہی مانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ متواتر احادیث کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس لیے احادیث ناقابل اعتبار ہے۔ آپ خود غور کریں، ایک ہی حدیث کو ایک محدث صحیح قرار دیتا ہے تو دوسرا ضعیف۔ یہ صورتحال حدیث کو دینی ماخذ نہیں رہنے دیتی، اس لیے کہ اس طرح کی درجہ بندی ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں خود قرآن کا سورہ حامیم سجدہ آیت 42 میں دعویٰ ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا، اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ احادیث کی یہ حیثیت نہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر آیت 9 میں ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ احادیث کی یہ حیثیت نہیں، قرآن خود اپنے بارے میں سورۃ الانعام آیت 38 میں کہتا ہے، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب بھلا احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اپنے بارے میں سورہ یوسف آیت 111 میں یہ بھی کہتا ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والا۔ اور سورۃ النحل آیت 89 میں ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا۔ پھر بھلا قرآن سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی میں فقہی اختلاف حدیث اور سنت کے اختلاف ہی کی وجہ سے ہے؟ گویا حدیث فقہی معاملات میں اختلاف کی وجہ ہے، لہذا حدیث کو ترک کر دینا چاہیے۔ احادیث اور سنت سے صحیح مسلمانوں کے اختلافات میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے قرآن ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، نہ کہ احادیث پر۔ تو جناب ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، یہ ہے ہمارا موقف، اب آپ فرمائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ، آپ نے اچھا کیا، اپنا پورا موقف ایک ہی بار واضح کر دیا۔ اب میں اطمینان سے بات کر سکوں گا۔ میں نے آپ کی پوری بات غور سے اور سکون سے سنی ہے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میری باتیں پوری توجہ سے اور کھلے دل سے سنیں۔ سب سے پہلے میں حدیث اور سنت کی اہمیت واضح کروں گا، پھر آپ کے موقف کا جواب دوں گا، بعد میں نتیجہ ہم آپ ہی پر چھوڑ دیں گے، اپنا فیصلہ آپ پر نہیں ٹھونسیں گے، اور مجھے امید ہے بہت خوشگوار ماحول میں یہ ساری بات مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ادلہ شریعہ اور مصادر شریعت کے تذکرے میں قرآن کریم کے بعد حدیث رسول کا نمبر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع دیا ہے، درمیان میں ایک بار بھی نہیں بولا، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ بھی مجھے بات پوری کرنے دیں۔ میں خود آپ کو ساتھ ساتھ دعوت دوں گا، آپ اپنے موقف کی تائید میں ضرور بات کیجیے گا۔ مجھے افسوس ہے، آپ بات کیجیے۔ میں کہہ رہا تھا، ادلہ شریعہ اور مصادر شریعت کے تذکرے میں قرآن کریم کے بعد حدیث رسول کا نمبر آتا ہے، یعنی قرآن کریم کے بعد شریعت اسلامیہ کا یہ دوسرا ماخذ ہے۔ حدیث کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات پر ہوتا ہے۔ تقریر سے مراد ایسے امور ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے گئے، لیکن آپ نے ان پر کوئی انکار نہیں فرمایا، بلکہ خاموش رہ کر اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما دیا۔ ان تینوں قسم کے علوم نبوت کے لیے بالعموم 4 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: خبر، اثر، حدیث، سنت۔ خبر ویسے تو ہر واقعے کی اطلاع اور حکایت کو کہا جاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے بھی ائمہ کرام اور محدثین اعظام نے اس کا استعمال کیا ہے، اور اس وقت یہ لفظ حدیث کے مترادف اور اخبار الرسول کے ہم معنی ہوگا۔ اثر کسی چیز کے بقیہ اور نشان کو کہتے ہیں، اور نقل کو بھی اثر کہا جاتا ہے، اسی لیے صحابہ اور تابعین سے منقول مسائل کو آثار کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آثار کا لفظ مطلقاً بولا جائے گا تو اس سے مراد آثار صحابہ ہی ہوں گے، لیکن جب اس کی اضافت الرسول کی طرف ہوگی، یعنی آثار الرسول کہا جائے گا، تو اخبار الرسول کی طرح آثار الرسول بھی احادیث الرسول ہی کے ہم معنی ہوگا۔ حدیث کے معنی گفتگو کے ہیں، اور اس سے مراد وہ گفتگو اور ارشادات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ سنت عادت اور طریقے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار ہیں۔ اسی لیے جب سنت نبوی یا سنت رسول کہیں گے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عادات و اطوار ہوں گے۔ خبر اور اثر کے مقابلے میں حدیث اور سنت کا استعمال علوم نبوت کے لیے عام ہے، اور اس میں اتنا خصوص پیدا ہو گیا ہے کہ جب بھی حدیث یا سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات مراد ہوتے ہیں۔ اس مفہوم کے علاوہ کسی اور طرف ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جی۔ کاشف بیٹے ذرا دیکھنا کون صاحب آئے ہیں۔ میرے دوست مولانا عبد الرحمان صاحب کو مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آنا تھا، انہوں نے یہی وقت دیا تھا، میرا خیال ہے وہی ہوں گے۔ اس صورت میں آپ انہیں یہیں لے آئیے گا۔ جی اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید میں غلط وقت پر آ گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ درست وقت پر آئے۔ دراصل یہاں یہ پروگرام اچانک بن گیا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ آ گئے۔ حاضرین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، عبد الرحمان صاحب عالم دین ہیں، اور اس موضوع پر میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اللہ کی مہربانی کے بعد انہی کی محنت کا نتیجہ ہے، لہذا اگر ان کے پاس وقت ہوا تو یہ مجھ سے بہتر انداز میں بات کو واضح کر سکیں گے۔ آئیے مولانا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرے ساتھ میرے دوست قاری عبداللہ صاحب ہیں، قرآن کے بہت اچھے قاری ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پروفیسر ظفر اقبال صاحب، مناسب یہ رہے گا کہ بات آپ ہی جاری رکھیں، جہاں ضرورت ہوگی میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ جی اچھا، یوں ہی صحیح۔
ہاں تو میں کہہ رہا تھا، بعض لوگوں نے حدیث اور سنت کے مفہوم میں بھی فرق کیا ہے کہ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور عادات ہیں اور حدیث سے مراد اقوال، اور بعض لوگوں نے اس سے بھی تجاوز کر کے یہ کہا کہ آپ کے اعمال اور عادات عرب کے ماحول کی پیداوار تھی، اس لیے ان کا اتباع ضروری نہیں، صرف آپ کے اقوال قابل اتباع ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس کے برعکس یہ کہا کہ آپ کے اقوال پر عمل ضروری نہیں، جسے وہ حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، تاہم آپ کے اعمال مستمرہ یعنی دائمی اعمال قابل عمل ہیں، اسے وہ سنت کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں صحیح نہیں۔ محدثین نے سنت اور حدیث کے مفہوم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، وہ سنت اور حدیث دونوں کو مترادف اور ہم معنی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سنت سے صرف عادات اور اطوار مراد لے کر ان کی شرعی حجیت سے انکار بھی غلط ہے، اور یہ انکار حدیث کا ایک چور دروازہ ہے۔ اور اسی طرح صرف دائمی اعمال کو قابل عمل کہنا احادیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے کا انکار ہے، اور مختلف انداز میں منکرین حدیث کی ہم نوائی ہے۔ بہرحال حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ، شریعت کا مصدر اور بذات خود قابل حجت ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد الفحول میں فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنت مطہرہ تشریع احکام میں مستقل حیثیت کی حامل ہے، اور کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام کرنے میں اس کا درجہ قرآن کریم ہی کی طرح ہے۔ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں، سنت مطہرہ کی حجیت کا ثبوت اور تشریع احکام میں اس کی مستقل حیثیت ایک اہم دینی ضرورت ہے، اور اس کا مخالف وہی شخص ہے جس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ سنت کا مستقل حجت شرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جو حکم ثابت ہو وہ مسلمان کے لیے قابل اطاعت ہے، چاہے اس کی وضاحت قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ آپ کے صرف وہی فرمودات قابل اطاعت نہیں ہوں گے جن کی وضاحت قرآن کریم میں آ گئی ہے، جیسا کہ گمراہ لوگوں نے کہا ہے، اور اس کے لیے ایک حدیث بھی گھڑ لی ہے کہ میری بات کو قرآن پر پیش کرو، جو اس کے موافق ہو اسے قبول کر لو، اور جو اس کے مخالف ہو اسے رد کر دو۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ روایت موضوع ہے اور اسے بے دین لوگوں نے گھڑا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ اس لیے کسی بھی حدیث رسول کو ظاہر قرآن کے خلاف باور کرا کے اسے رد کرنا اہل اسلام کا شیوا نہیں، یہ طریقہ صرف خواہش پرست اور گمراہ قسم کے لوگوں کا ہے، جنہوں نے موافقت قرآن کے خوشنما عنوان سے بے شمار احادیث رسول کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں لکھتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنے نبی کی اطاعت کا مطلقاً حکم فرمایا ہے اور اسے کسی چیز سے مشروط نہیں کیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم اس وقت مانو جب وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہو، جس طرح کے بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت حدیث کو قرآن کی موافقت سے مشروط کرنا جہالت یعنی قرآن و حدیث سے بے خبری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں، حدیث کے احکام کی 3 صورتیں ہیں، ایک تو وہ جو ہر طرح سے قرآن کے موافق ہو، دوسرے وہ جو قرآن کی تفسیر اور بیان کی حیثیت رکھتے ہیں، تیسرے وہ جن سے کسی چیز کا واجب ہونا یا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، حالانکہ قرآن میں اس کے واجب یا حرام ہونے کی وضاحت نہیں ہے۔ احادیث کی یہ تینوں قسمیں قرآن سے معارض نہیں ہیں۔ جو حدیثی احکام قرآن سے زائد ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کو واضح کرتے ہیں، یعنی ان کی تشریع اور قانون سازی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے، جس میں آپ کی اطاعت واجب اور نافرمانی حرام ہے۔
اور اسے کتاب اللہ سے آگے بڑھنا بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری ہے جس میں اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر اس تیسری قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کی اطاعت صرف انہی باتوں میں کی جائے گی جو قرآن کے موافق ہوں گی، تو آپ کی اطاعت کا حکم بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور آپ کی وہ خاص اطاعت ہی ساقط ہو جاتی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے یوں دیا ہے: من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث کی اس تیسری قسم یعنی قرآن سے زائد ہی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تنبیہی انداز میں یوں فرمایا تھا: الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار، یاد رکھنا مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ہے اور اس کی مثل یعنی سنت بھی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ آپ کا یہی وہ منصب ہے جو قرآن کریم کی سورۃ النحل آیت 44 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تشریح و توضیح کر کے بتلائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منصب کے مطابق توضیح و تشریح کی اور قرآن کے اجمالات کی تفصیل بیان فرمائی، جیسے نمازوں کی تعداد، رکعات اور اس کے اوقات، نماز کی وضع و حیت، زکوٰۃ کا نصاب، اس کی ادائیگی کا وقت اور دیگر تفصیلات۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اجمالات کی یہ تفسیر اور توضیح نبوی امت مسلمہ میں حجت سمجھی گئی اور قرآن کریم کی طرح اسے واجب الاطاعت تسلیم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی یہ شکلیں عہد نبوی سے آج تک مسلم اور متواتر چلی آ رہی ہیں، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل و تفسیر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، بالکل اسی طرح قرآنی موضوعات کے عموم کی تخصیص اور اطلاقات یعنی مطلق کی تحدید بھی قرآنی تشریح کا ایک حصہ ہے، اور قرآن کے عموم و اطلاق کی آپ نے تخصیص و تحدید بھی فرمائی ہے، اور اسے بھی امت مسلمہ نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے۔ اسے قرآن سے زائد کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ آج کل بعض گمراہ ذہن والے اس طرح کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب میں مولانا عبد الرحمان سے درخواست کروں گا کہ وہ چند مثالیں ایسے عموم قرآنی کی پیش کریں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تخصیص کی گئی ہے۔ جی بہتر، میں وضاحت کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت 38 میں کہا گیا ہے: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ والسارق والسارقة یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت بالکل عام ہے، جس کے عموم میں ہر قسم کا چور آ جاتا ہے، لیکن اس عموم سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کو خارج کر دیا جس نے 1/4 دینار سے کم کی چوری کی ہو، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے: تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، چور کے ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹے جائیں گے۔ اب حدیث نے عموم میں تخصیص کر دی کہ اس سے وہ خاص چور مراد ہے جس نے ایک خاص قیمت کی چیز چرائی ہو، نہ کہ ہر قسم کے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جیسا کہ آیت کے عموم کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور تخصیصات بھی احادیث سے ثابت ہیں، نیز بعض فقہا نے بھی بعض شرطیں عائد کر کے اس کے عموم میں مزید تخصیص کی، مثلا چوری محفوظ کیے ہوئے مال کی گئی ہو، چور مجنون نہ ہو، اضطرار یعنی مجبوری کا شائبہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسی صورتیں ہوئیں تب بھی چور آیت کے عموم میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار اور خون تمہارے لیے حرام ہیں، لیکن اس عموم میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی
اور مچھلی اور ٹڈی 2 مردار اور جگر اور تلی 2 خون حلال قرار دیے، جیسے کہ سنن کبرا بیہقی میں ارشاد نبوی ہے۔ ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، مردار ٹڈی اور مچھلی ہیں، جبکہ خون جگر اور تلی ہیں۔ حالانکہ آیت کے عموم سے یہ چیزیں حرام قرار پاتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت 145 میں ہے، اے نبی کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اس آیت میں کلمہ حصر یعنی اللہ کے ساتھ 4 محرمات کی تفصیل ہے، مردار جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مذکورہ بالا محرمات کے علاوہ دیگر چیزیں حلال ہوں۔ لیکن اس عموم میں بھی حدیث رسول سے تخصیص کی گئی اور ہر ذیناب یعنی کچلی والا درندہ اور ذی مخلب پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ بھی حرام کر دیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ اس مفہوم کی کئی روایات کتب حدیث میں ہیں۔ اسی طرح حدیث رسول سے محرمات میں گدھے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ارشاد رسول ہے، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں پالتو گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت بیان کرتا ہے۔ رضائی بیٹی کی حرمت کا اضافہ حدیث رسول ہی سے کیا گیا ہے۔ قرآن صرف 2 بہنوں کو جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کے جمع کرنے کی ممانعت قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، کہ عموم سے ان رشتوں کو جمع کرنے کا جواز نکلتا ہے۔ لیکن حدیث رسول ہی نے اس عموم میں یہ تخصیص کی کہ ما وراء ذالکم کے عمومی حکم میں خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت 2 میں ہے، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ اب اس آیت میں زانی مرد اور زانی عورت کی جو سزا 100 کوڑے بیان کی گئی ہے یہ عام ہے، جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ زانی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ہر قسم کے زانی کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ لیکن اس آیت کے عموم میں بھی حدیث رسول نے تخصیص کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ سورہ نور میں جو زنا کی سزا بیان کی گئی ہے وہ صرف غیر شادی شدہ زانیوں کی ہے۔ اگر زناکار مرد یا عورت شادی شدہ ہوں گے تو ان کی سزا 100 کوڑے نہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، بلکہ رجم یعنی سنساری ہے۔ اسی طرح اور متعدد مقامات ہیں جہاں قرآن کے عموم کو حدیث رسول سے خاص اور مقید کیا گیا ہے، اور جس کو آج تک سب بالاتفاق مانتے آئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح یہ منصب ہے کہ آپ قرآن کے مجمل احکام کی تفسیر اور تفصیل بیان فرمائیں، جیسے نمازوں کی تعداد، رکعتوں کی تعداد اور دیگر مسائل نماز، زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی دیگر تفصیلات، حج و عمرہ اور قربانی کے مناسک و مسائل اور دیگر اس انداز کے احکام ہیں۔ اسی طرح آپ کو یہ تشریعی مقام بھی حاصل ہے کہ آپ ایسے احکام دین جو قرآن میں موجود نہ ہوں، جس طرح چند مثالیں ابھی آپ سن چکے ہیں، انہیں ظاہر قرآن کے خلاف یا قرآن پر زیادتی یا نسخ قرآن باور کرا کے رد نہیں کیا جا سکتا،
کیونکہ ایسے احکام حدیثیہ کو ظاہر قرآن کے خلاف یا قرآن پر زیادتی یا قرآن کا نسخ کہنا ہی غلط ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منصب ہے جس کا قرآن نے اطاعت رسول کا مستقل حکم دے کر بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورۃ النساء آیت 59 میں ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اولو الامر کی۔ اس آیت میں اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت کے حکم کے لیے الگ اطیعوا کے الفاظ نہیں لائے گئے۔ البتہ اطیعوا اللہ کے ساتھ اطیعوا الرسول ضرور کہا، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت مستقل ہے، بالکل اسی طرح اطاعت رسول بھی مستقلاً ضروری ہے۔ تاہم اولو الامر یعنی فقہاء، علماء یا حاکمان وقت کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر اولو الامر اطاعت رسول یا اطاعت الہی سے انحراف کرے تو فرمان نبوی کے مطابق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مخلوق کی اطاعت سے جہاں خالق کی معصیت ہوگی وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، ان کی اطاعت واجب نہیں رہے گی بلکہ مخالفت ضروری ہوگی۔ اور آیت مذکورہ کے دوسرے حصے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے آپس کے جھگڑے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر صرف کتاب الہی ہی کو ماننا کافی ہوتا تو تنازعات کی صورت میں صرف کتاب الہی کی طرف لوٹنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کے ساتھ رسول کی طرف لوٹنے کو بھی ضروری قرار دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت کے وجوب کو ثابت کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مستقل اطاعت کے حکم کو قرآن کریم نے بڑا کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو تکرار کے ساتھ متعدد جگہ ذکر فرمایا، مثلا سورہ نساء کے علاوہ سورہ مائدہ آیت 92، سورہ نور آیت 54، سورہ محمد آیت 33، سورہ تغابن آیت 12 میں، اسی طرح سورۃ النساء آیت 64 میں بھی فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی سورت کی آیت 80 میں فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ آل عمران آیت 31 میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ ان آیات سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک مطاع اور پیشوا کی ہے۔ آپ کی اطاعت اور اتباع اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ علاوہ ازیں آپ کو جھگڑوں میں فیصل اور تنازعات کے حل کے لیے حاکم اور حکم بنایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت 59 کے علاوہ ان آیات سے بھی واضح ہے۔ سورۃ النساء آیت 65 میں ہے، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 36 میں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد و عورت کو اپنے معاملے کا اختیار نہیں۔ ان آیات میں بیان کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حاکمانہ حیثیت بھی آپ کی مستقل اطاعت کو ضروری قرار دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ الحشر آیت 7 میں ہے، اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت میں بھی آپ کا یہی منصب بیان کیا گیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم فرمائیں وہ لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ گویا آپ آمر یعنی حکم دینے والے اور ناہی یعنی منع کرنے والے بھی ہوئے۔ اسی طرح قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں ان میں تلاوت آیات کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب و حکمت کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 164 اور سورہ جمعہ آیت 2 میں فرمان الہی ہے، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وہ پیغمبر ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 151 میں ہے، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة۔ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم آیات کی تلاوت سے یکسر مختلف چیز ہے۔ اگر آپ کا مقصد بعثت صرف تلاوت آیات ہی ہوتا، اس کی تعلیم و تشریح آپ کی ذمہ داری نہ ہوتی، تو قرآن کتاب و حکمت کی تعلیم کے الگ عنوان سے اس کا ذکر کبھی نہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی آپ کا منصب ہے، اور اس سے مراد آپ کی وہی توضیح و تشریح ہے جس کی وضاحت آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نعوذ باللہ صرف ایک قاصد اور چٹھی رساں کی نہیں ہے، جس طرح کے حدیث کی تشریحی حیثیت سے انکار کر کے باور کرایا جا رہا ہے، بلکہ آپ کی حیثیت ایک مطاع و پیشوا، قرآن کے معلم و مبین اور حاکم و حکم کی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین صحیح سند سے ثابت ہیں وہ دین میں حجت اور اسی طرح واجب الاطاعت ہیں جس طرح قرآنی احکام پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم اور احادیث رسول میں کوئی فرق نہیں کیا، اور دونوں کو نہ صرف یکساں واجب الاطاعت جانا بلکہ احادیث کو قرآن ہی کا حصہ گردانا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت کرے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرنے والی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کا علم قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب کو ہوا تو وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس قسم کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله۔ آخر میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے مطابق بھی ملعون ہیں۔ اس عورت نے کہا، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، اس میں تو کہیں بھی مذکورہ عورتوں پر لعنت نہیں ہے جس طرح کہ آپ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو قرآن کو غور سے پڑھتی تو اس میں ضرور یہ آیت پاتی، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی، ہاں یہ آیت تو ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مذکورہ قابل لعنت چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں دیکھ لیجئے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اللہ کا فرمان اور کتاب اللہ کا حکم قرار دیا، اور جب اس دور کی پڑھی لکھی خاتون کو بھی یہ نقطہ سمجھایا گیا
تو اس نے بھی اسے بلا تأمل تسلیم کر لیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن ہی کی طرح وحی الہی کا درجہ رکھتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایسے فیصلوں کو جو قرآن میں موجود نہیں ہیں کتاب الہی کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا حد رجم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے عموم میں تخصیص کر کے مقرر فرمائی، آپ نے اس حد رجم کو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ قرار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ کے الفاظ ہیں، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اور پھر آپ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بابرکت دور کو دیکھ لیجئے، آپ کو نمایاں طور پر یہ چیز ملے گی کہ اگر ان کے درمیان کبھی مسائل میں اختلاف ہوتا تو حدیث رسول کے معلوم ہوتے ہی وہ اختلاف ختم ہو جاتا اور حدیث کے آگے سب سر تسلیم خم کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی تدفین اور آپ کی جانشینی کے مسئلے میں اختلاف ہوا۔ جب تک ان کے متعلق حدیث کا علم نہ ہوا اس پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن جو ہی حدیث پیش کی گئی مسئلے حل ہو گئے۔ تدفین کے مسئلے میں بھی اختلاف ختم ہو گیا اور جانشینی جیسا مارے کا آرا مسئلہ بھی پلک جھپکتے میں حل ہو گیا۔ اسی طرح متعدد فیصلے اور واقعات ہیں جن میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ حدیث رسول کو بلا تأمل حجت شرعیہ سمجھا گیا اور اس کا علم ہوتے ہی بحث و تکرار کی بساط لپیٹ دی گئی۔ عہد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کے ادوار میں بھی حدیث رسول کی یہ تشریعی حیثیت قابل تسلیم رہی، بلکہ کسی دور میں بھی اہل سنت والجماعت کے اندر اس مسئلے میں اختلاف نہیں رہا۔ حدیث رسول کی یہی وہ تشریعی اہمیت تھی جس کے لیے اللہ تعالی نے تکوینی طور پر محدثین کا ایسا بے مثال گروہ پیدا فرمایا جس نے حدیث رسول کی حفاظت کا ایسا سر و سامان کیا کہ انسانی عقلیں ان کاوشوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں، اور حدیث رسول کی تہذیب و تنقیح کے لیے ایسے علوم ایجاد کیے جو مسلمانوں کے لیے سرمایہ صد افتخار ہیں۔ اگر حدیث رسول کی یہ تشریعی اہمیت نہ ہوتی جس طرح کہ آج کل باور کرایا جا رہا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ محدثین کرام کو حفاظت حدیث کے لیے اتنی عرق ریزی اور جگر کاوی کی پھر ضرورت کیا تھی۔ مولانا حالی نے کیا خوب محدثین کو منظوم ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسون، کیا فاش جو عیب راوی میں پایا، مناقب کو چھانا مصالب کو تایا، مشائخ میں جو کبھ نکلا بتایا، آئمہ میں جو داغ دیکھا جتایا، طلسم ورا ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا۔ قرآن کریم جس قسم کا انسانی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، جو تہذیب و تمدن انسانوں کے لیے پسند فرماتا ہے اور جن اقدار و روایات کو فروغ دینا چاہتا ہے، اس کے بنیادی اصول اگرچہ قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی عملی تفصیلات و جزیات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مہیا کی ہیں۔ اس لیے یہ اسوہ رسول، اسوہ حسنہ جو احادیث کی شکل میں محفوظ و مدون ہے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے۔ اسی اتباع سنت اور پیروی رسول کے جذبے نے مسلمانوں کو ہمیشہ الحاد اور بے دینی سے بچایا ہے۔ شرک و بدعت کی گرم بازاری کے باوجود توحید و سنت کی مشعلوں کو فروزاں رکھا ہے، مادیت کے جھکڑوں میں روحانیت کے دیے جلائے رکھے ہیں، اور یوں شرار بو لہبی پر چراغ مصطفی غالب رہا ہے۔ آج جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ دراصل اتباع سنت کے اسی جذبے کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو قرآن کریم کے بپا کردہ اسلامی معاشرے کی روح اور بنیاد ہے۔
اور جس کے بعد انسانوں کے اس معاشرے کو جس میں مسلمان بستے ہیں مغربی تہذیب و تمدن میں ڈھالنا مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کا یہی طبقہ جو بدقسمتی سے ہمہ مقتدر بھی ہے، حدیث رسول کی حجیت کا مخالف ہے اور صرف قرآن کریم کی پیروی کے نام پر مغربی افکار و تہذیب کو بڑی تیزی سے فروغ دے رہا ہے۔ پچھلے مختلف ادوار میں بھی اگرچہ انکار حدیث کا یہ فتنہ کسی نہ کسی انداز سے رہا ہے، لیکن جو عروج اسے اس زمانے میں حاصل ہوا ہے اس سے پیشتر کبھی نہ ہوا، اور جو منظم سازش اس وقت اس کے پیچھے کار فرما ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ چنانچہ مغربی نو مسلم فاضل علامہ محمد اسد مرحوم لکھتے ہیں، آج جبکہ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کا اثر و نفوذ بہت بڑھ چکا ہے، ہم ان لوگوں کے تعجب انگیز رویے میں جن کو روشن خیال مسلمان کہا جاتا ہے ایک اور سبب پاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور زندگی میں مغربی تہذیب کو اختیار کرنا ناممکن ہے۔ پھر موجودہ مسلمان نسل اس کے لیے تیار ہے کہ ہر مغربی چیز کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور باہر سے آنے والے ہر تمدن کی اس لیے پرستش کرے کہ وہ باہر سے آیا ہے اور طاقتور اور چمکدار ہے۔ مادی اعتبار سے یہ افرنگ پرستی ہی اس بات کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آج احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کا پورا نظام رواج نہیں پا رہا ہے۔ سنت نبوی ان تمام سیاسی افکار کی کھلی اور سخت تردید کرتی ہے جن پر مغربی تمدن کی عمارت کھڑی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کی نگاہوں کو مغربی تہذیب و تمدن خیرہ کر چکا ہے وہ اس مشکل سے اپنے آپ کو اس طرح نکالتے ہیں کہ حدیث و سنت کا بالکلیہ یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ سنت نبوی کا اتباع مسلمانوں پر ضروری نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جو قابل اعتبار نہیں ہیں، اور اس مختصر عدالتی فیصلے کے بعد قرآن کریم کی تعلیمات کی تحریف کرنا اور مغربی تہذیب و تمدن کی روح سے انہیں ہم آہنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی علامہ محمد اسد سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آہنی ڈھانچہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کا ڈھانچہ ہٹا دیں تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہوگا کہ عمارت اس طرح ٹوٹ جائے جیسے کاغذ کا گھروندا؟ یہ اعلی مقام جو اسلام کو اس حیثیت سے حاصل ہے کہ وہ ایک اخلاقی، عملی، انفرادی اور اجتماعی نظام ہے، اس طریقے سے یعنی حدیث اور اتباع سنت کی ضرورت کے انکار سے ٹوٹ کر اور بکھر کر رہ جائے گا۔ ایسے مدعیان اسلام کے متعلق جو اتباع رسول سے گریزاں اور حجیت احادیث کے منکر ہیں، علامہ صاحب فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کنجی کو استعمال کرنا نہیں چاہتا جس کے بغیر دروازے کا کھلنا ممکن ہی نہیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے حدیث سیریز کا پہلا حصہ حدیث کی شرعی حیثیت سن رہے تھے۔ دارالسلام کا دنیا کے 30 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 36 لوور مال، سیکریٹریٹ اسٹاف لاہور۔ فون 7120054724 7240024 اور 7846714، فیکس 7354072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔